پھر سرکار گوھر شاہی فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے، اے ادھر آؤ، ادھر آؤ، تم کہہ رہے تھے نا کہ اس کو نہ بناؤ، ہم کافی ہیں حمد و ثنا کے لیے، یہ دیکھو آج وہ میرا جو بندہ ہے جس پہ تم نے اعتراض کیا تھا، آج وہ نہیں، وہ سو رہا ہے، اس کا دل آج میرے ذکر سے جاری ہے، اور یہ عرش کا جو مینار ہے یہ ہل رہا ہے، بتاؤ تم ایسی عبادت کر سکتے ہو؟ جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو یہ کہا کہ بھائی ہم تو آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہم تو آپ کی پاکی بولتے ہیں، تو پھر اب کسی اور کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کافی نہیں ہیں تیری مدح سرائی کرنے کے لیے؟ کافی نہیں ہیں ہم تو تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہم تو تیری تقدیس کرتے ہیں، پھر بھی تو بنا رہا ہے ایک ایسے انسان کو جو پھر جا کے دنگا فساد کرے گا، مارا ماری کرے گا، خون بہائے گا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اجی آپ نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے تو آدم کو اپنے اسماء کا علم دیا ہے، اگر تمہیں یہ علم ہے تو تم بتاؤ۔ تو فرشتوں نے بھی دو بدو جواب دیا۔ فرشتوں نے کہا جو علم تو نے ہمیں دیا نہیں، ہم کیا بتائیں اس کے بارے میں؟ اس کے بعد کہانی ختم ہو گئی۔ پھر فرشتوں نے کہہ دیا کہ انکا انت علیم الحکیم، کہ بھائی آپ جو ہے وہی جانتے ہیں حکمت، ہم کو تو نہیں پتا۔ لیکن یہ جو میری اپروچ ہے یہ انویسٹیگیٹو اپروچ ہے، یعنی قرآن کا تحقیقی اور تفتیشی جائزہ، انویسٹیگیٹو اپروچ۔ کہتے جی فرشتوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم تیری پاکی بیان تو کرتے ہیں، ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، پھر بھی تو بنا رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے علاوہ بھی کوئی عبادت ہو سکتی ہے، ورنہ وہ کہتے ہم کر تو رہے ہیں، اور کیا کروانا ہے تو نے، کر تو رہے ہیں ہم، کیوں بھائی؟ تو ان کو جو ہے یہ ذرا سا اس کا ادراک نہیں تھا کہ وہ کیا ہونے والا ہے۔ فرشتوں کو یہ ادراک نہیں تھا کہ اللہ سے محبت بھی کی جا سکے گی، اللہ سے رابطہ بھی کیا جا سکے گا، یہ فرشتوں کی نالج میں نہیں تھا، کیونکہ اس وقت تک اویلیبل ہی نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اب سرکار سے ہم نے پوچھا، ایک آدمی پریشان بیٹھا تھا، تو اس کے ساتھ بارے میں گفتگو ہوتے ہوتے اور آگے گفتگو نکل گئی۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ کیا سرکار فرشتے بھی کبھی پریشان ہوتے ہیں؟ تو فرمایا ہاں، دو موقعوں پر فرشتے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک تب کہ جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے بچے کی ایسی صورت بنانا کہ کسی ایک آدمی سے بھی اس کی صورت نہ ملتی ہو۔ تو اس وقت ان کے لیے پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی ایسی صورت کیسے بنائے، کوئی نہ کوئی فرق ڈالتے ہیں۔ اچھا، دوسرا مقام کب ہے ان کی پریشانی کا؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مرشد کامل کسی بندے کے لیے اذن ذکر قلب حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کہ ہاں اس کا قلب جاری کر دیا جائے، تو فرشتوں کو، دو فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ اس کے دل کی دھڑکنوں میں اللہ اللہ ملاؤ۔ تو اس وقت ان کو پریشانی ہوتی ہے فرشتوں کو کہ اب ہم تو اللہ اللہ اس کے دل میں ملا رہے ہیں، اور جب مل گئی تو یہ ہم سے آگے نکل جائے گا۔ ان کو ساری وہی باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ ہم نے اعتراض کیا تھا، ہم نے اللہ کو کہا تھا کہ ہم تیری حمد و ثنا کے لیے کافی ہیں، تو اس نے کہا تھا کہ نہیں ہم تو ناموں کا علم دے رہے ہیں، تمہیں ہے تو بتاؤ۔ جو ہم نے کہا جی ہم کو دیا ہی نہیں تو ہمیں کیسے ہوگا۔ تو یہ ہے وہ ناموں کا علم کہ یہ بندہ جو ہے اس کی دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا نام بس جائے گا اور اس سے نور بنے گا، اور یہ سالہ سوتا رہے گا، اس کو خبر بھی نہیں ہوگی، اور اس کے اندر رب کا نام بھی لینے والی چیز ایک بیدار ہو جائے گی۔ ان کی سمجھ میں یہ کہانی نہیں آئی، کیونکہ وہ تو بیدار رہتے ہیں، ہر وقت بیدار رہتے ہیں، ہر وقت ان کا کام ہی یہی ہے حمد و ثنا بیان کرنا، 24 گھنٹے، وہ تھکتا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں دیکھا یہ سو رہا ہے اور یہ حمد و ثنا بھی کر رہا ہے، یار یہ کیا ہے؟ ہو گئی بات پوری؟ اچھا اب آ جاؤ، اب کیا اللہ کیا کرتا ہے؟ جب کسی بندے کا قلب ذکر اللہ سے بیدار ہوتا ہے تو ادھر لکھا ہے حدیث میں قلب مومن عرش اللہ، کہ مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے، تو اس کو کوئی نہ کوئی تو اس کی جو ہے یعنی نسبت ہوگی نا عرش الہی سے۔ وہاں عرش الہی کے اوپر ایک مینار ہے، اس مینار سے مومن کا قلب جڑا ہوتا ہے نوری تار کے ذریعے۔
جیسے بھائی یہ عورتیں کپڑے دھو کے ٹانگ دیتی ہیں نا، تو 2 پول سے وہ رسا باندھا ہوتا ہے، وہ کپڑے ٹنگے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ دل اس مینار سے نور کی تار کے ذریعے جڑا ہوتا ہے۔ جب انسان کا دل اللہ اللہ کرے یا کسی رب کے کسی اور نام سے رب کو یاد کرے تو وہ جو مینار ہے وہ لرزنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر سرکار گوھر شاہی فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے، اے ادھر آؤ، ادھر آؤ، تم کہہ رہے تھے نا کہ اس کو نہ بناؤ، ہم کافی ہیں حمد و ثنا کے لیے، یہ دیکھو آج وہ میرا جو بندہ ہے جس پہ تم نے اعتراض کیا تھا، آج وہ نہیں، وہ سو رہا ہے، اس کا دل آج میرے ذکر سے جاری ہے، اور یہ عرش کا جو مینار ہے یہ ہل رہا ہے۔ بتاؤ تم ایسی عبادت کر سکتے ہو؟ تم ایسی عبادت کر سکتے ہو؟ تو اب وہ کیا کہیں گے بیچارے، تو ساری زندگی کا روگ لگ گیا ان کو۔ اب جب کسی کا قلب جاری ہوتا ہے اللہ ان کو بلواتا ہے، دیکھو یہ، اب وہ سر کو جھکائے چپ کر کے سن کے چلے جاتے ہیں، کیا کریں وہ۔ اور ہمارے انسان کتنے کیسے ہیں کہ اپنے انسانوں کو کوئی اچھا کام کرے تو کہتے ہیں جی فرشتے جیسا ہے، کتنی بڑی جہالت ہے۔ اچھا، اب جن کو روحانی تعلیم کے ذریعے ان کا اندر باطن منور ہو جاتا ہے وہ فرشتوں کو لفٹ بھی نہیں کراتے، اور جب وہ فرشتوں کے بارے میں بات کہتے ہیں کبھی کہ ہاں یار 4 فرشتے آئے تھے جب میں گفتگو کر رہا تھا، تو وہ سمجھتے ہیں ابے ایسے ہی چھوڑ رہا ہے یہ کہاں فرشتے کہاں۔ ارے فرشتے کی اوقات کیا ہے؟ فرشتوں کی اوقات کیا ہے؟ جو رب نے انسان کو دینے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اب اگر تجھے وہ فضیلت والی تعلیم، عظمت والی تعلیم نہیں ملی تو پھر ہی تو فرشتوں کو اپنے سے افضل سمجھتا ہے نا، اور جن کو مل گئی ہے وہ تو فرشتوں کی کوئی حمد و ثنا نہیں کرتے، تعریف نہیں بیان کرتے کہ جی فرشتے آئے تھے، بڑی خوش قسمتی میں نے 2 فرشتوں کو دیکھا۔ یہ فرشتوں کی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے اس بندے کو دیکھا۔ ایک نقطہ تو یہی ہے کہ فرشتے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے جو تو آدم کو بنا رہا ہے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو ہے نالج کتنی تھی، ان کا جو لیول ہے وہ کیا تھا، بس یہی تھا حمد و ثنا بیان کرنا بس۔ اور انسان کو جو علم دیا ہے اس کے اندر تو ایک ایک سیارہ ہے۔ اگر فرشتہ ملکوت کا ہے تو جبروت میں نہیں جا سکتا، جبروت کا ہے تو اس سے آگے لاہوت میں نہیں جا سکتا، لاہوت کا ہے تو عنکبوت میں نہیں جا سکتا، عنکبوت کا ہے تو ہاویت میں نہیں جا سکتا۔ ہر عالم کی الگ الگ مخلوق ہے، انسان کے اندر تو ہر عالم کی مخلوق موجود ہے نا۔ اس کا دل ملکوت میں جائے گا، ادھر جا کے حمد و ثنا کرے گا نا، اس کی روح جبروت میں جائے گی، اس کے یہ جو چیز ہے یہ ہاویت میں جائے گا، نظارے کرے گا نا، اس کے اندر کی چیزیں کوئی عنکبوت میں جائے گی، کوئی لاہوت میں جائے گی، کوئی کہیں جائے گی، کوئی کہیں جائے گی۔ عنکبوت والے فرشتے کہیں گے جی ہم نے یہاں پر اخلاق کو دیکھا ہے، وہ تو زمین پہ ہوتا تھا مٹی کا انسان، آج تو وہی عالم ملکوت میں جو ہے آگے آگے ہم سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا۔ جبروت والے یہی سمجھیں گے یار یہ تو یہاں پر ہے، یعنی بندہ ایک ہے اور سارے عالمین کو پتا ہے کہ یہ یہاں بھی آتا ہے، یہ یہاں بھی آتا ہے، یہ یہاں بھی آتا ہے، یہ ایک ہی جاتا سب جگہ ہے، پتہ نہیں کیسے۔ تیرا جو یہ ڈھانچہ ہے، جو یہ تیرا اسکیلیٹن، یہ تیری جو باڈی ہے، اس کے اندر سارے خزانے بھرے ہوئے ہیں، تو نہ جانے کن خزانوں کو تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے، سارے خزانے تیرے اندر ہیں۔ مولا علی کی تعلیم یہی تھی۔ آج ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں وہ مولا علی کا نام تو بڑی محبت سے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، لیکن مولا علی کی جو تعلیم ہے وہ تعلیم بھی تو حاصل کرو نا۔ بغیر نورانیت کے، بغیر تعلیم کے مولا علی کی محبت بھی مشکوک ہو جائے گی نا کہ ان کو ہے بھی یا نہیں، مشکوک ہو گئی نا۔ اور یہ سارا کا سارا فضل ہے سیدنا سرکار گوھر شاہی کا، ورنہ فرشتوں کو تو پتا تھا کہ حمد و ثنا بیان کرنی ہے، ہم کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، ہم کو حمد و ثنا بیان کرنی ہے اللہ کی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ پتا ہوتا تو ہم ساری رات سارے دن سوئے رہتے، کرکٹ میں لگے رہتے، فلمیں دیکھتے رہتے سنیما ہال میں جا کے۔ ہم کو اگر فکر ہوتی، پتا ہوتا
کہ اللہ نے ہم کو اپنی حمد و ثنا کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم بھی فرشتوں کی طرح 24 گھنٹے حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں۔ ہمیں تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ ہمیں حمد و ثنا کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس سرکار گوہر شاہی کا کرم اور فضل ہو گیا۔ انہوں نے آگے کہا جی کہاں لگے ہوئے ہو تمہارے اندر تو رب نے سب کچھ رکھا ہوا ہے، باتیں راز بڑے بڑے ہیں اور ہم کو سارے اکٹھے مل رہے ہیں۔ سرکار گوہر شاہی سے پہلے تھوڑے ملتے تھے، اس کے اوپر ہی لوگ پھولا نہیں سماتے تھے، اس کے اوپر ہی وہ کہتے تھے جی راز مل گیا، اب تو جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤ، دنیا میں نہ جاؤ، کوئی پوچھ ہی نہ لے، کوئی پوچھ ہی نہ لے، مروت میں بتانا پڑ گیا تو پھر کیا ہوگا، لہٰذا دور جا کے بیٹھ جاؤ۔ ہم تو دنیا میں بیٹھے ہیں، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، ہم خود ہی بتا رہے ہیں لوگوں کو۔ جب تم کسی کو ذکر قلب کے بارے میں بتاتے ہو، جب تم کسی کو سرکار کے بارے میں بتاتے ہو، جاتے ہو باہر سوشل میڈیا کے ذریعے فیس ٹو فیس گفتگو کر کے، جب تم لوگوں کو بتاتے ہو اس تعلیم کے بارے میں، ذکر قلب کے بارے میں، سرکار کے بارے میں، تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یار یہ میں کیوں بتا رہا ہوں، اگر یہ مجھ سے آگے نکل گیا تو کیا ہوگا؟ ہمیں یہ خیال نہیں آتا ہے نا، کیونکہ ہم سرکار گوہر شاہی کے ماننے والے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ سرکار گوہر شاہی انصاف سے دنیا کو بھرنے آئے ہیں، جو مجھے عطا کرنا ہوگا انہیں وہ کر دیں گے، مجھے فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے، وہ آگے نہ نکل جائے، ہم تو سب کو دے رہے ہیں، یہ لو بھائی آ جاؤ جی، عظمت کے خزانے لوٹو، جتنا چاہے لوٹ لو، ہم سے بھی آگے نکل جاؤ۔ پرواہ نہیں، پرواہ ہمارے دل میں فطری طور پر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں کوئی احساس محرومی نہیں ہے۔ یہ احساس محرومی تھا تو قوم جنات کو تھا، فرشتوں کو تھا۔ آج میں تھوڑا سا کھل رہا ہوں، آپ تو صرف شیطان کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں نا، یہ احساس محرومی فرشتوں کو بھی تھا۔ یہ احساس محرومی ڈفرینٹ لیول کا، شیطان جیسا نہیں، یہ احساس محرومی ملائکہ کو بھی تھا۔ وہ کیوں تھا پوچھو؟ بھائی وہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے بنایا، تو جس نور سے، جتنے نور سے بنایا، کبھی بھی اس نور میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اور انسان کو یہ اس نے چھوٹ دی کہ جتنا چاہے نور بنائے اور اپنی نورانیت میں اضافہ کرتا چلا جائے۔ جیسے اب یہ الیکٹرسٹی کے جو بلب لگاتے ہیں نا، اس کے ہولڈر ہوتے ہیں، تو ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس ہولڈر کے اندر یعنی 100 واٹ کا بلب لگ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لگانا۔ کسی پہ لکھا ہوتا ہے یہ 50 کا لگ سکتا ہے، یہاں پر 50 سے زیادہ کا نہیں لگانا، زیادہ کا لگاؤ گے تو فیوز ہو جائے گا، ہے نا۔ لیکن انسان کو اللہ نے ایسا ہولڈر لگایا ہے، 50 کا لگا چلے گا، 100 کا لگا چلے گا، 200 کا، 1000 کا، لاکھ کا، 10 لاکھ کا، کروڑ کا لگا، ارب کا لگا، جتنا چاہے لگا، ہولڈر خراب نہیں ہوگا، چلے گا۔ فرشتوں کے تو ہولڈر پر 50 کا ہی ہے، جتنی چاہے حمد و ثنا بیان کریں، ان کی نورانیت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر آ کر وہ اسٹیگننٹ ہو گئے، یہاں پر آ کر وہ رک گئے، ان کی نورانیت میں اضافہ نہیں ہوگا، اور انسان کی نورانیت بڑھتی رہتی۔ جیسے اب تو کہیں جاب کرتا ہے، تیری اگر پگار جو ہے وہ 20,000 روپے ہے تو 20,000 ہی رہے گی، لیکن اگر تو نے بزنس کر لیا، ہو سکتا ہے کبھی 10,000 کا پروفٹ ہو، کبھی 40 کا ہو، کبھی 50 کا ہو، کبھی 1 لاکھ کا پروفٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کاروبار میں کوئی حد نہیں ہے کہ بھئی اتنے پروفٹ سے زیادہ نہیں لے سکتے، تم جتنا چاہے کماؤ۔ اسی طرح انسان کے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کیا کہ جتنا چاہے، جتنی محنت کرے، نورانیت اور روحانیت میں آگے ہی بڑھتا جائے، آگے ہی بڑھتا جائے۔ انسان میں جو چیزیں رکھی ہیں اللہ نے، وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے اور وہ ملائکہ سے بھی افضل ہو سکتا ہے۔ کتنا افضل ہو سکتا ہے؟ اتنا افضل ہو سکتا ہے کہ اللہ اس میں اور وہ اللہ میں گم ہو جائے۔ اذا تم الفقر فہو اللہ، اتنا کامل ہو جائے فقر میں کہ اس میں اور اللہ میں کوئی فرق ہی نہ دکھے۔ اب کون رہ گیا عظمت میں آگے؟ اذا تم الفقر فہو اللہ، جو فقر میں کامل ہو گیا وہ اللہ ہی ہو گیا۔ تو ابھی تمہارا کیا حال ہے؟ ابھی تم کو نہ فرشتے نظر آتے ہیں، نہ جن نظر آتے ہیں، نہ شیطان، بنے پھرتے ہو پھنے کھا۔ کوئی آتا ہے نظر؟ اور باقی سب کو چھوڑو، تمہارے اپنے اندر جو نفس بیٹھا ہے وہ تمہیں نظر آتا ہے کبھی؟ تو خشک عبادت
کہ بلبوتے پر رب سے تعلق قائم کرے گا؟ ابے تو پہلے اپنے نفس سے تو تعلق قائم کر کے دکھا، اس سے بات چیت تو کر کے دکھا، اپنے نفس سے پوچھ کیا حال ہے بھائی تیرا، پھر تو بتا جواب آتا ہے کہ نہیں۔ اندھے پن کا یہ عالم ہے، جہالت کا یہ عالم ہے۔ جہالت کا مطلب یہ نہیں کہ تو کہ اسکول نہیں گیا، پڑھا لکھا نہیں ہے۔ جہالت کا مطلب ہے سیاہی، دل کی سیاہی، ظلمت۔ جب وہ قلب کا دروازہ کھلے گا، مرشد کامل کی نظر پڑے گی، وہ اس کے اندر زندگی ڈالے گا، حیات ڈالے گا، نور سے اس کو پر نور بنائے گا، بیدار ہوگا۔ پھر تو اپنے آپ کو بھی دیکھے گا اور وہ بھی دیکھے گا جو تجھے پہلے ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا تھا۔ ابھی تو کسی سے تیرا رابطہ نہیں، اپنے آپ سے نہیں ہے۔ تو نے اپنی روح کو دیکھا ہے؟ اپنے نفس کو دیکھا ہے؟ کبھی نہیں۔ تو کسی اور کو کیا دے، فرشتوں کو کیا دیکھے گا تو؟